ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا تو پڑھو کلمہ۔ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کی شریعت میں زنا کرنا، جھوٹ بولنا، چوری کرنا اور شراب پینا ناجائز ہے۔ میں ان چاروں چیزوں کا عادی ہوں، میں ان کو ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کسی ایک کو چھوڑ دے۔ تو اس نے کہا، جی یا رسول اللہ، ایک کو چھوڑ سکتا ہوں۔ اب لوگوں کے ذہن میں آیا کہ میرے آقا کریم فرمائیں گے زنا مت کیا کر، کیونکہ زنا کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اس میں کسی عورت کی عزت کو پامال کرنا ہے۔ دوسرے بندے کے ذہن میں آیا کہ میرے آقا فرمائیں گے کہ چوری مت کیا کر، کیونکہ چوری میں دوسروں کا حق بندہ مار رہا ہوتا ہے۔ کسی کے ذہن میں آیا کہ میرے آقا کریم شراب سے منع فرمائیں گے، کیونکہ شراب کی حالت میں بندہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ تو میرے آقا کریم کی کمال حکمت، میرے آقا نے نہ زنا کی بات کی، نہ چوری کی بات کی، نہ شراب کی بات کی۔ میرے آقا نے فرمایا آج کے بعد تو جھوٹ مت بولا کر اور ہاتھ بڑھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تو کلمہ پڑھا اور چلا گیا۔ جب شراب پینے کا وقت آیا، اس کے سامنے جیسی بوتل رکھی گئی، شراب پینے کے لیے گلاس میں ڈالی۔ جب گلاس کو منہ کے قریب کیا تو ذہن میں بات آئی کہ جب صبح نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو میرے آقا فرمائیں گے کیا تو نے شراب پی ہے؟ اگر میں نے کہہ دیا کہ میں نے پی ہے تو پھر کس طرح اس بابرکت محفل میں بیٹھوں گا، اور اگر کہوں گا کہ میں نے نہیں پی تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، اور میں نے نبی کریم علیہ السلام سے معاہدہ کیا ہے کہ میں جھوٹ کبھی نہیں بولوں گا۔ تو اس نے شراب کو پھینک دیا، پھر گیا زنا کرنے کے لیے۔ اس عورت کے ساتھ وہ زنا کرتا تھا۔ جب اس کے پاس پہنچا تو پھر ذہن میں خیال آیا اگر نبی کریم علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تو نے زنا کیا ہے تو کہوں گا کہ زنا کیا ہے تو پھر مجھ پہ حد جاری ہوگی، اگر میں نے کہا کہ میں نے زنا نہیں کیا تو یہ جھوٹ ہو جائے گا۔ تو اس طرح اس نے زنا سے بھی توبہ کر لی۔ پھر جب آنے لگا تو راستے میں دیکھا کہ کسی جگہ پہ پیسے پڑے ہیں، اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے ہی تھے کہ ذہن میں خیال آیا جب چوری کر کے چلا جاؤں گا تو یہ بندہ اپنے پیسوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے گا تو لوگوں سے پوچھے گا تو میرے گھر میں بھی آئے گا۔ اگر اس نے مجھ سے پوچھ لیا کیا تو نے چوری کی ہے، اگر میں کہوں گا کہ میں نے چوری کی ہے پھر مجھے ماریں گے۔ اگر میں نے کہا کہ میں نے چوری نہیں کی تو میرے آقا سے میں نے معاہدہ کر رکھا کہ جھوٹ کبھی نہیں بولوں گا تو یہ جھوٹ ہو جائے گا۔ اس طرح اس نے چوری بھی چھوڑ دی۔ جب رات کو سویا، صبح ہوئی، صبح کو میرے آقا کریم السلام کی بارگاہ میں پہنچا۔ میرا دل کہتا ہے، ایمان کہتا ہے، جب اس نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا، نبی کریم علیہ السلام اسے دیکھ کے مسکرا رہے ہوں گے، یہ آقا کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوگا۔ پھر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، آپ کی کیا کمال حکمت ہے، آپ نے کہا جھوٹ مت بولنا، سچ بولنے کی برکت سے میں نے زنا بھی چھوڑ دیا ہے، چوری بھی چھوڑ دی اور شراب بھی چھوڑ دی ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہے میرے آقا کی کمال حکمت کہ کس طرح میرے آقا کریم علیہ السلام نے فقط جھوٹ چھڑوا کر تمام برائیوں سے اس بندے کو نجات دلا دی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سختی کرنے کے بجائے لوگوں کو آسان طریقے سے حکمت سے سمجھائیں تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے۔